اسے لذت آ رہی ہے، سمجھ لو کہ اس آدمی کا ایمان کامل درجے کا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے آپ سے پوچھو۔ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب منافق کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو گراں گزرتا ہے، یہ کب خاموش ہو میری جان چھوٹے۔ مومن کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا جذبہ بڑھ جاتا ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر پڑھی جائے اللہ کی آیات تو زادتہم ایمانا، وہ آیات اس کے ایمان کو زیادہ کر دے، ایمان زیادہ ہو۔ اس کے علامت میں نے بتا دی ہے کہ آدمی قرآن سن کر خوش ہو۔ نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کریں۔ توکل عام لفظ ہے، اپنے رب پر توکل کریں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کیا جائے، ان اسباب کو تیار کیا جائے، ان اسباب کو مہیا کیا جائے، اور مہیا کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ میرے اللہ اس کام کو کرنے کے لیے، اس کام کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ سارے میں نے تیار کر دیے، اب اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا اور اس کام کو مجھے نصیب کر دینا میرے اللہ کی اب تیرے قبضے قدرت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کا مقصد ہے کہ مجھے فصل حاصل ہو جائے، گندم حاصل ہو جائے، اب اس کے لیے اسباب بندے نے کرنے، زمین ہموار کرے، ہل چلا دے، تیار کر دے، کاشتکاری کر دے، بیج ڈال دے، پانی لگا دے، کہ اللہ کریم جو اسباب کے درجے میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس کو پروان چڑھانا، اب اس کو جمانا اور اس پر وہ خوشہ لگانا اور اس میں دانے پیدا کرنا، میرے اللہ یہ میرے بس سے باہر ہے، میرے اللہ اب یہ تیرے حوالے ہے۔ اور میں کوئی بھی کام جتنے اسباب ہیں وہ اسباب مہیا کیے جائیں اور اسباب مہیا کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دور دراز سے آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا پیدل آئے ہو یا سواری پر؟ فرمایا یا رسول اللہ سواری پر آئے ہو۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ اللہ کے توکل پر چھوڑ دیے۔ فرمایا اس کو رسی سے باندھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا یہ کیا توکل ہے؟ توکل تو یہ ہے رسی لو، جانور کو باندھو، وہ رسی کسی پتھر یا درخت کے ساتھ باندھو اور پھر کہو کہ اللہ اس کے محفوظ اور حفاظت کے لیے جو اسباب ہیں وہ میں نے کر دیے ہیں، اب اس کو محفوظ رکھنا میرے اللہ تیرا کام ہے۔ آپ نے اولاد کو تعلیم دلانی ہے، پڑھانا ہے، تو وہ اللہ بچوں کو تیار کرنا، اس کی فیس دینا، اس کو بھیجنا، اس کے سارے اسباب وہ میں نے جو اسباب کے درجے میں سے تیار کر کے محنت کر کے اللہ وہاں بھیج دی ہے، آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرنا میرے اللہ یہ تیرا کام ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، الفاظ کتنے خوبصورت ہے قرآن کے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، رب والے اپنے رب پر، رب والے اپنے رب پر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ،
وقت کی نماز کے پابند ہوں، 5 وقت کی نماز کے پابند، بس وہ علامت ہے اس بات کی کہ اس انسان کا ایمان کامل ہے جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہے۔ اب ہر آدمی اپنے گھر میں خود جانچ لے آیا یہ صرف میرے اندر ہے یا نہیں، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ، اور اگر نہیں تو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے عطا کیا ہے، ہمارا دیا ہوا، ہمارا عطا کیا ہوا، اس میں سے خرچ بھی کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پہلی صفت ہو گئی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا تذکرہ آئے تو دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، بڑائی پیدا ہو۔ نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کریم انہیں سنایا جائے، چاہے تلاوت کے انداز میں سنایا جائے، چاہے درس کے انداز میں سنایا جائے، تو ان کے سرور آئے اور خوشی نصیب ہو اور ایمان تازہ ہو۔ نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے معاملات میں اسباب اختیار کر کے پھر توکل اللہ پر کریں۔ نمبر 4 الذین یقیمون الصلاۃ، 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں۔ نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کر دیا ہے اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق خرچ بھی کریں۔ فرمایا جن میں یہ 5 صفات، اب آیت پر شروع میں ذرا غور کریں۔ اللہ کریم فرماتے انما المؤمنون، کامل درجہ کے مومن، اعلیٰ درجہ کے مومن، افضل درجہ کے مومن، اللہ کریم کہہ رہا ہے وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ 5 صفات ہوں، اللہ کا ذکر آئے تو دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، آیات قرآن کی جب سنائی جائے تو سرور دل میں پیدا ہو، اور اپنے معاملات میں اللہ پر اعتماد کریں، نماز کے پابند ہوں اور اللہ کا دیا ہوا خرچ کریں، اللہ کا دیا ہوا خرچ۔ پھر آخر میں آئے کہ پھر فرمایا اللہ کریم فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، میرے رب کے سمجھانے میں قربان ہو، یہ لوگ جن میں یہ 5 صفات ہوں، یہ لوگ هم المؤمنون حقا، پکے طور پر، یقینی طور پر مومن، کامل درجہ کے مومن یہی ہے، اعلیٰ درجہ کے مومن یہی ہے۔ اب اس سے آگے اللہ نے کہا ایسے مومنین کے لیے 3 انعامات ہوں گے۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1 لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں کیا نا، اللہ کے ہاں درجات، ان کے لیے بڑائی کے درجات ہوں گے، ان کے لیے عزت کے درجات ہوں گے، ان کے لیے کمال کے درجات ہوں گے۔ اللہ کریم مرنے کے بعد جو درجہ عطا کرے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے جب میرا ذکر آتا تیرے دل میں میری عظمت پیدا ہو جاتی، لے آج میں تیری عظمت کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ
اپنی محنت کے بقدر لہم درجات، ان کے لیے درجے ہوں گے عند ربہم، یہ درجے عطا کرنے والا رب ہوگا، اس میں خلاف ورزی کوئی نہیں، رب خوش ہوگا اپنے بندوں سے اور درجات عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا بندہ ہے کچھ نہ کچھ بشری تقاضے سے، انسانی تقاضے سے کمیاں بھی ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ لغزشیں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان 5 صفات کو اپنا لو تو پھر میرا اعلان سن لو، جو کمیاں ہوئی، جو کوتاہیاں ہوئی، جو لغزشیں ہوئی، وَمَغْفِرَةٌ، میں اللہ معاف کر دوں گا، میری معافی کا اور میری مغفرت کا دریا جوش میں آئے گا تو میں صاف کر دے گا۔ اور اللہ کریم نے تیسرا انعام فرمایا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تم یہاں اپنا مال میری خوشنودی کے لیے خرچ کرو اور میں تمہیں وہاں رزق کریم عطا کروں گا، بڑا اعلیٰ رزق۔ اللہ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔